बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तो जनाब SCO इजलास इख्तिताम को पहुंच चुका है। अब हुकूमत ने एक नया फ़ैसला कर दिया है, 17 को इजलास बुलाने का फ़ैसला, और उसमें फिर ये जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीम, मुजव्वज़ा मुतनाज़े आइनी तरमीम, इसको पेश किया जाना है। हुकूमत ने ये दावा किया है कि उनके पास नंबर्स पूरे हो चुके हैं। ये मामला है क्या, मैं आपके सामने तफसीलात रख देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। यह है 26वीं आइनी तरमीम जो कि मुजव्वज़ा है, जो कि मुतनाज़े है। अब शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास था वो ख़त्म हो चुका है, और उसके बाद बाकायदा तौर पर यह भी बताया गया है बाज़ हुकूमती हलकों की जानिब से कि मज़कूरा तरमीम मुमकिन बनाने के लिए हुकूमत को मतलूबा नंबर हासिल हो चुके हैं। आइनी तरमीम से मुताल्लिक़ तश्कील करदा स्पेशल कमेटी का इजलास 16 अक्टूबर को, यानी कि आज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये हो चुका, और उसके बाद जबकि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 17 अक्टूबर को बुला लिए गए हैं। अब इसमें क्या होगा, यानी 17 अक्टूबर को जब कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास होगा तो हमारे सामने एक ऐसी पिक्चर आएगी कि मुमकिन तौर पर इस मामले को मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा, और इसका जो तरीक़ाकार है वो भी वज़े कर दिया गया है कि साहब ऐसे होगा और इसकी वोटिंग ऐसे होगी। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं खुर्शीद शाह, उनकी सरबराही में कायम आइनी तरमीम की स्पेशल कमेटी में पार्लिमानी जमातों ने अपने अपने मुजव्वज़ा तरमीमी मुसव्वदे पेश किए, जबकि PTI ने कोई मुसव्वदा पेश नहीं किया और दीगर जमातों के पेश किए गए मुसव्वदों पर तफसीली मुशावरत की तजवीज़ दी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। यानी कि अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए ये अगर चीज़ हो जाती है, यानी आइनी तरमीम मंजूर करवा ली जाती है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज का नाम दिया जा रहा है, तो बहुत ही खौफनाक नताइज आ सकते हैं इसके। चेयरमैन कमेटी पहले ही ज़ैली कमेटी को आइनी मुसव्वदों का जायज़ा लेकर हतमी मुसव्वदा तैयार करने की हिदायत कर चुके हैं, और अब गालिब इम्कान है कि ये हतमी मुसव्वदा पहले स्पेशल कमेटी अपने, यानी बाकायदा तौर पर ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि उन्होंने दिखाया है जो 16 अक्टूबर का इजलास हुआ है, और उसके बाद वो वफाकी काबीना से मंजूर होगा। अब ये तो एक आपको पता है एक रिवायती सी, एक वाजबी सी प्रैक्टिस है। उसके बाद आइनी तरमीम के पेश नज़र सियासी मुलाकातें भी जारी हैं, और आपको याद है कि मंगल को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मुलाकात हुई, और किसकी मुलाकात हुई, मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में आपने देखा कि बाकायदा तौर पर इत्तेफाक किया गया एक दो चीज़ों को छोड़कर के साहब हम तो आपके साथ, आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो JUI की ये ख्वाहिश है कि PTI भी इस तरमीम का हिस्सा बने। बैरिस्टर गौहर और हामिद खान के साथ गुफ्तगू से इशारा मिला है कि वो शायद हमारे मुसव्वदे की हिमायत करें। इसमें है क्या, इसमें जो आइनी अदालत है, JUI के मुसव्वदे में आइनी अदालत नहीं है, यानी एक आइनी बेंचेस बनेंगे हाई कोर्ट में, और उसके बाद उनकी जो अपील होगी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जा सकेगी। कामरान मुर्तज़ा वो ये कहते हैं कि तमाम जमातों के माबैन इत्तफाक़ राय के बाद ही आइनी तरमीम पेश की जाए, और JUI समझती है कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जज पर एक मुश्तमिल एक आइनी बेंच बनाया जाए जो सुप्रीम कोर्ट के मातहत हो। यानी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जज पर मुश्तमिल एक आइनी बेंच बनाया जाए जो सुप्रीम कोर्ट के मातहत हो, और उसके बाद वो कहते हैं कि इसके अलावा अलग से आइनी अदालत बनाने की ज़रूरत नहीं है, सूबों में भी आइनी बेंच होने चाहिए। उसके अलावा हमारे मुसव्वदे में पार्लिमानी कमेटी को इंतहाई बाइख्तियार बनाने की तजावीज़ दी गई हैं। आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को कौमी असम्बली के, अब देखिए जो कौमी असम्बली की पिक्चर है 336 तो 336 का ये ऐवान है, और इसका जो 2/3 बनेगा वो बनेगा 224, और सेनेट के 96 के ऐवान में, 96 के ऐवान में 64 अरकान की हिमायत दरकार है। तो अब आप देखें, जबकि इस वक्त कौमी असम्बली में हुकूमत के पास 214 का नंबर और सेनेट में
54 ارکان کی حمایت حاصل ہے، یعنی سینٹ میں حکومت کو مزید 10 چاہیے ہوں گے، اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ 10 ہی چاہیے حکومت کو قومی اسمبلی میں۔ یہ کتنی حسن اتفاق کی بات ہے۔ الیکشن کمیشن اگر مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ جاری کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں دیتا تو قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کو جمعیت علماء اسلام کی حمایت کے بغیر بھی 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی، اور اس کی جو مجموعی نشستوں کی تعداد ہوگی وہ 230 ہو جائے گی۔ اس وقت حکومت کے پاس ہیں 224، تو اس وقت حکومت کے پاس جو نشستیں ہیں وہ ہیں 214، تو باقاعدہ طور پر جو پی ٹی آئی کی نشستیں ہوں گی وہ بھی حکومت کو مل جائیں گی اگر مخصوص نشستیں حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں میں تقسیم نہیں کی جاتی، یعنی یہ ایک دوسرا سیناریو ہے۔ تو اس صورت میں جمعیت علماء اسلام کی 8 نشستوں اور 2 پی ٹی آئی یا دیگر ارکان کی حمایت سے حکومت مطلوبہ نمبرز حاصل کرتے ہوئے آئینی ترمیم منظور کرانے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہ ممکنہ پکچر ہے۔ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت کو سینٹ میں بھی 2/3 اکثریت یعنی 64 اراکین کی حمایت حاصل ہونی چاہیے۔ اس وقت حکمران اتحاد کو جو پاکستان پیپلز پارٹی کے 24، مسلم لیگ نون کے 19، بلوچستان عوامی پارٹی کے 4، ایم کیو ایم کے 3 اور 4 آزاد ارکان سمیت مجموعی طور پر 54 ارکان کی حمایت حاصل ہے، جبکہ 2/3 اکثریت پوری کرنے کے لیے اسے مزید 10 ارکان کی حمایت کی ضرورت ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں نا کہ جس انداز سے اختر مینگل صاحب کے حوالے سے رپورٹ کیا گیا کہ بات ہوئی ہے ان کی، اور انہوں نے کہا کہ 2000 لاپتہ افراد کو آپ چھوڑیں گے، میں 2 ووٹ آپ کو سینٹ میں دے دوں گا۔ اس وقت سینٹ میں پی ٹی آئی کے ارکان کی تعداد 17 ہے، جمعیت علماء اسلام کے ارکان کی تعداد 5 ہے۔ اگر حکومت، آپ یہ دیکھیں کہ جمعیت علماء اسلام ان کو منا لیتی ہے تو حکومت کے کام آسان ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں اے این پی پہلے بھی یہ بات کر چکی ہے کہ جو آئینی عدالت ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، احمد ولی کو آپ نے سنا ہے۔ تو اے این پی کے 3، بلوچستان نیشنل پارٹی، سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین، مسلم لیگ قاف کا 1 جبکہ 1 آزاد رکن بھی موجود ہے، جن کی مجموعی تعداد 31 بنتی ہے۔ یعنی اس وقت جو نمبر موجود ہے پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کو، ان کا نمبر ہے 31۔ اور اس کے بعد حکومت سینٹ میں جمعیت علماء اسلام کے 5 ارکان کی حمایت حاصل کر بھی لیتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسے آئینی ترمیم کے لیے مزید 5 اراکین کی ضرورت ہوگی، اور 63A کے فیصلے کے بعد اپوزیشن کے ارکان میں سے محض 5 ووٹوں سے بھی حکومت سینٹ میں 2/3 اکثریت حاصل کر سکتی ہے۔ تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد کسی بھی جماعت کو قومی اسمبلی میں واضح اکثریت نہیں ملی تھی۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ 93 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے، جن کی تعداد سب سے زیادہ تھی پاکستان مسلم لیگ نون 75، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی 54 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ یہ ایک صورتحال ہے۔ اور اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کو 17، جمعیت علماء اسلام کو 5، مسلم لیگ قاف کو 3 نشستیں حاصل ہوئی تھی، جبکہ مسلم لیگ ضیاء، مجلس وحدت المسلمین، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل، نیشنل پارٹی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کو 1 نشست پر کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ منتخب ہونے والے آزاد اراکین کی تعداد 9 تھی۔ تو حکومت کچھ بھی یعنی گیم کھیل سکتی ہے، اور اس گیم کھیلنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو اس کا بڑا نقصان ہوگا اگر انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو منائے نہ رکھا 1 ہفتے تک، کیونکہ یہ 1 ہفتے کی گیم ہے۔ اس کے بعد حکومت کے ہاتھ سے چیزیں نکلنا شروع ہوں گی اگر یہ آئینی ترمیم منظور نہیں ہوتی۔ قومی اسمبلی کی پارٹی پوزیشن لسٹ کے مطابق حکمران اتحاد میں نون لیگ کے پاس اس وقت 87 جنرل نشستیں، خواتین کی 20 اور 4 اقلیتوں کی مخصوص نشستوں سمیت مجموعی طور پر 111 نشستیں۔ دیگر اتحادیوں میں پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی میں 54 جنرل، 13 خواتین اور 2 اقلیتی نشستوں کے ساتھ کل 69 کی تعداد ہے۔ اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم 5 مخصوص نشستوں کے ساتھ 22، مسلم لیگ قاف کی 1 مخصوص نشست کے ساتھ 5، استحکام پاکستان پارٹی کی 1 مخصوص نشست کے ساتھ
4 نشستیں ہیں، جبکہ مسلم لیگ ضیاء، بلوچستان عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کی قومی اسمبلی میں 1 نشست ہے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے 60 خواتین اور 10 اقلیتوں کی مخصوص نشستوں میں سے بالترتیب 40 اور 7 نشستیں پہلے سے سیاسی جماعتوں کو الاٹ کر دی تھی، کیونکہ اس وقت تک سنی اتحاد کونسل کی کوٹے میں آنے والی 23 نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو سکا تھا۔ الیکشن کمیشن اب اگر پی ٹی آئی کے کوٹے کی 23 مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دے دیتا ہے تو 14 نشستیں نون لیگ اور 6 پیپلز پارٹی، جبکہ 3 جمعیت علماء اسلام کو مل جائیں گی۔ تو یہ ہے اس وقت ممکنہ صورتحال کے جس کے بعد جو حکومت کو مطلوبہ تعداد ہے، اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں نا، جو ایک اعلان کیا گیا ہے تو کہا گیا ہے کہ صاحب ووٹ ایسے ہوگا، ووٹنگ شو آف ہینڈ ہوگی، یہ کہا ہے طارق فضل چودھری نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر گیم پورا ہے، آسان سی بات ہے، ہمارے پاس نمبرز پورے ہوں گے تو ترمیم ہو جائے گی، ترمیم پر ووٹنگ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ سیکریٹ بیلٹنگ ہو، جو جس کو ووٹ دینا چاہے گا وہ کہے گا کہ بھائی میں ووٹ دینا چاہتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ مسودہ آئے گا تو انہیں ضرور پیش کریں گے، نمبرز گیم کے بغیر یہ ترمیم ہو ہی نہیں سکتی، ظاہر ہے نہیں ہو سکتی۔ ترامیم کا مسودہ سامنے آئے گا تو سب حمایت کریں گے، تحریک انصاف والے عمران خان کی صحت سے متعلق جھوٹی افواہیں پھیلا رہے ہیں، یہ طارق فضل چودھری صاحب نے کہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ عدالتوں میں 50% آئینی مقدمات سنے جاتے ہیں، عوام کا آئینی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، وکلا بھی چاہتے ہیں کہ نظام انصاف میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آپ کے لوگوں نے جو مسودہ لیک کیا جو جعلی تھا، لیکن مسودہ کسی کے پاس نہیں ہے، یہ تو صرف ایسے ہی بات کر رہے تھے۔ جب رپورٹ ہوا کہ نواز شریف صاحب فضل الرحمان صاحب سے بات کرنے پہنچے یا پھر ان کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، تب یہ کہا گیا کہ صاحب مسودہ تو نواز شریف صاحب کو، یہ مولانا صاحب نے کہا کہ مسودہ تو نواز شریف صاحب نے کہا مسودہ تو ہمارے پاس بھی نہیں، یہ رپورٹ ہوا باقاعدہ طور پر۔ تو یہ ایک بہت نازک صورتحال ہے، واقعی نازک صورتحال ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ حکومت کیسے 17 تاریخ، چونکہ بہت ہی اب چند گھنٹوں کی مہمان ہے 17 تاریخ، اور جیسے ہی 17 تاریخ یہ دن ٹرن ہوگا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیسے حکومت اس سے کچھ تگڑم نکال پاتی ہے۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔